باب العبادتی، فرمایا روزہ عبادتوں کا دروازہ ہے۔ عبادت کا کیا ہے؟ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج تو اللہ پاک نے مال دیا ہے بہت بار کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے روزے کی تو وہ روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیتے ہیں۔ جناب فدیہ ہو گیا، روزے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن میرے حضور کی اس حدیث پاک نے یہ واضح اشارہ فرمایا روزہ عبادتوں کا دروازہ ہے، جو بندہ روزہ نہیں رکھتا ہے اس نے عبادات کا دروازہ کھولا ہی نہیں۔ زکوٰۃ دروازے کے اندر ہے، نماز دروازے کے اندر ہے، عمرہ دروازے کے اندر ہے، حج دروازے کے اندر ہے، صدقات دروازے کے اندر ہیں، لیکن دروازہ کیا ہے؟ روزہ۔ فرمایا جس نے اس دروازے کو ہی نہ کھولا اس نے کوئی عبادت گویا کہ کی نہیں، اور جتنی عبادتیں کی وہ دروازے کے باہر سے رہ کے کی۔ اور میرے حضور نے فرمایا الصوم لی، رب کا فرمان ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ۔ اس کے اعراب لفظ اجزا کے دو ہیں، ایک یہ انا اجزی بہ اور ایک یہ ہے انا اجزا بہ۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اجزی بہ اگر پڑھیں اس کو ترجمہ یہ ہوگا اس کی جزا میں خود دوں گا۔ فرمایا نماز پڑھو گے جنت ملے گی، زکوٰۃ دو گے جنت ملے گی، عمرہ کرو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی، کرو گے، لیکن ذہن میں رہے کہ اگر روزہ رکھو گے تو اس کی جزا میں رب ہو کر، جنت کا مالک ہو کر اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اور پھر دوسری اگر اس اجزا کا اس پہ اعراب پڑھ لیا جائے پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں رب خود ہی ہوں۔ اور اس اجزا کی تشریح ایک دوسری حدیث میں ملتی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا مومن کے لیے روزے کے وقت روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ کتنی خوشخبریاں ہیں؟ دو خوشیاں ہیں، دو خوشخبریاں ہیں۔ فرمایا ایک جس ٹائم وہ روزہ افطار کرتا ہے اس ٹائم اس کو بہت خوشی میسر ہوتی ہے، دن بھر کا پیاسا ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، شدت پیاس نے اس کے جسم کو جکڑ کے رکھا ہوتا ہے۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اگرچہ منہ سے کچھ نہ بولے لیکن اس کی زبان جو پیاس کی شدت سے جسم کے ساتھ منہ کے ساتھ چپک چکی ہوتی ہے، جیسے ہی ٹھنڈا پانی میسر ہوتا ہے وہ زبان حال سے اس کا شکر ادا کرتی ہے، اس کے جسم کا ایک ایک اعضاء شکریہ ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے افطاری کا وقت نصیب عطا فرمایا۔ فرمایا ایک وہ موقع ہے روزے دار کے لیے خوشی کا، اور فرمایا دوسرا وہ ہے جب قیامت کے دن اس کو روزے کے بدلے میں اللہ پاک کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور توجہ کے ساتھ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم سن لیں۔ اللہ کے حبیب کائنات کے طبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جب بندہ مومن ایک روزہ رکھ لیتا ہے، توجہ، فرمایا جب بندہ مومن ایک روزہ رکھ لیتا ہے، فرمایا وہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے جس طرح ایک کوا جہنم کے اوپر سے اڑنا شروع کرے اور وہ اڑان بھرے جنت کی طرف۔ کہاں کی اڑان بھرے؟ فرمایا 100 سال تک اڑتا رہے۔ کتنا عرصہ اڑتا رہے؟ 100 سال تک اڑتا رہے۔ فرمایا جتنا وہ کوا جہنم کے اوپر سے اڑان بھر کر جنت کی طرف منہ کر کے 100 سال میں ہوائی سفر طے کرے گا، فرمایا جب کوئی بندہ مومن ایک روزہ رکھ لیتا ہے وہ جہنم سے اتنا ہی دور ہو جاتا ہے جتنا وہ کوا 100 سال کی اڑان بھرنے کے بعد جہنم سے کیا ہوا؟ دور ہوا۔ ایک روزہ رکھنے سے مومن کتنا دور ہو جائے گا جہنم سے؟ جتنا کوا 100 سال تک جہنم کی اپوزٹ سائڈ مڑ کے جنت کی طرف اڑان بھر کے چلتا رہے گا۔ اور میرے حضور کے حدیث کا دوسرا ٹکڑا بھی سن لو۔ میرے حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ مومن ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، وہ روزہ چھوڑنے کی صورت بے حیائی کی شکل میں ہو، جو لوگ بغیر نکاح کے اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کرتے ہیں، توجہ سے میری بات سنیں، جو آج بھی مسجد سے جلدی بھاگ کر باہر
दुकान के ऊपर खड़े होकर, चौक के ऊपर खड़े होकर लोगों की माँओं, बहनों, बेटियों को तकते फिरते हैं, अच्छी है, बुरी है, कमेंट पास करते हैं, वो भी सुन लें, समझते हैं रोजेदार हैं। और वो लोग भी जो घरों से निकलते हैं मस्जिद के लिए, आके मस्जिद में नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज से वापस निकलते हुए उनका मौजूए सुखन कोई ना कोई होता है। फलाने की क्या बात करते वो तो ऐसा है, फलाने की क्या बात करते वो तो ऐसा है। मेरे हुजूर की एक हदीस पाक का मफहूम सुन लो। मेरे हुजूर के पास में एक औरत आई ना, आके कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरी 2 बच्चियां हैं, रोज़ा रखा है उन्होंने और रोज़े से निढाल हो चुकी हैं, अगर आप इजाज़त दें, दिन लंबे हैं, गर्मी की शिद्दत है, हुजूर अगर आप इजाज़त दें, मेरी बच्चियों की जान निकलने वाली है, आप इजाज़त दें तो वो रोज़े को इफ्तार कर लें कब्ल अज़ वक्त। मेरे हुजूर ने फरमाया उनका कोई रोज़ा नहीं है, उनका रोज़ा है ही नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह वो बेचैन है, ख़त्म होने वाली है भूख प्यास से। मेरे हुजूर ने फरमाया बुलाओ उनको। हुजूर ने बुलाया, मेरे हुजूर ने एक प्याला पेश किया, फरमाया इसमें क्या करो। बच्चियों ने जब क्या की तो अंदर से खून निकल के आया। मेरे हुजूर ने फरमाया इनको जो जिस चीज़ की शिद्दत परेशान कर रही थी वो खून जमा हुआ था इनके अंदर, रोज़ा इनको नहीं था। उस औरत ने कहा या रसूल अल्लाह माजरा बयान फरमाए। मेरे हुजूर ने फरमाया इन्होंने सुबह से खाना पीना तो छोड़ा था, लेकिन अपने मोमिन बहनों की और भाइयों की ये गीबत कर रही थी, ये इनके अंदर से जो खून निकला है ये उस गीबत का खून है। तवज्जो। लिहाजा वो लोग जो मस्जिद में आते हैं या दुकान पे आते हैं या घरों में बैठ के गीबत करते हैं या चौराहों पे बैठकर बेहयाई बेहरा रवी के मंजर देखते हैं या तन्हाई के आलम में जेबों से मोबाइल निकाल कर बेहरा रवी के मनाजिर देखते हैं या फिर वो अपने बंद कमरों के अंदर बैठकर वीडियो कॉल के जरिए या कॉलिंग के जरिए गंदी गंदी बातों में मशगूल रहते हैं। तवज्जो के साथ सुने, मेरे हुजूर ने फरमाया वो बंदा जो एक रोज़ा जानबूझ के छोड़ता है, फरमाया वो जन्नत से इतना दूर हो जाता है जैसे एक कौवा जन्नत के ऊपर से उड़ना शुरू करे और रुख उसका जहन्नुम की तरफ हो। फरमाया 100 साल तक उड़कर जितना वो जहन्नुम के करीब पहुंच जाता है, जितना जन्नत के से दूर हो जाता है, फरमाया इतना ही एक बंदाए मोमिन जब रोज़े को छोड़ देता है वो उतना ही जन्नत से दूर हो जाएगा, जहन्नुम के करीब हो जाएगा।